اللہ تو مجھے صبر دیتا ہے کہ 5 مرتبہ روزے کی حالت میں کم سے کم 2 مرتبہ میں مسجد آتا ہوں، گھر پر وضو بناتا ہوں، ٹھنڈا پانی کلی کے لیے منہ میں ڈالتا ہوں، یہ پانی یہاں تک آ رہا ہے، زبان تک جا رہا ہے، پر حلق تک نہیں آ رہا کیونکہ تیرا ڈر میرے دل کے اندر۔ کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، سب ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی ناشکری، کھانا کھا کے ناشکری، پانی پی کے ناشکری، زندہ ہے تو ناشکری، صحت ہے تو ناشکری۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، اللہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ روزہ، یہ تزکیہ، یہ وقت، یہ آخری جو عشرہ چل رہا ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے آیا کہ اب تو کم سے کم اللہ کا شکریہ ادا کر لو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال الله تعالى في موضع آخر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ جس میں ہم نے عبادتیں کر کے، روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، رات جا کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اب جس پڑاؤ پر ہم کھڑے ہیں یہ رمضان کا بالکل آخری دور ہے، تقریباً 1 ہفتہ، 1 جمعہ صرف ہمارے پاس اب اور آنے والا ہے، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہماری اس گنہگاری کی زندگی میں اب تک جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی اس میں ختم ہونے والا ہے۔ اگلے سال کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کیا حالات رہے، کیا کیفیت رہے، کون زندہ رہے، کون زندہ نہ رہے، زندہ رہے تو صحت مند رہے یا بیمار رہے، روزے رکھ پائے یا نہ رکھ پائے، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے جو رمضان ہمیں عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو روزہ ہمیں عطا کیا، اللہ رب العالمین قرآن میں اور اللہ کے نبی احادیث میں ایک بات بار بار ہمیں کہتے ہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے نبی کا فرمان کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے، کہ آپ اس چیز کا اینڈ کیسے کر رہے ہیں، خاتمہ کیسے کر رہے ہیں۔ ابتدا میں چاہے آپ سے کوتاہی ہوئی، چاہے آپ سے خطائیں لغزشیں ہوئی، پر آپ کا آخر کیا ہو رہا ہے اللہ رب العالمین اس کی بنیاد پر فیصلے کرے گا۔ یہ اللہ کے رحیم ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے غفور ہونے کی دلیل ہے کہ اگر انسان اپنے آخری دور میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لے، آخری رمضان کا آخری حصہ بچائے، اس میں بھی محنت کر لے، تو رب العالمین انشاءاللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ وقت جس میں اب ہم چل رہے ہیں، آج 23ویں رات ہمارے سامنے آئے گی، 6 یا 7 دن تقریباً ہمارے پاس مکمل بچے ہیں۔ ان 7 دنوں کے اندر ہم کیا عمل کرتے ہیں، ہم کتنی زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، ہم کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں، اس پر ہمارے پورے رمضان کا فیصلہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے اپنا تزکیہ کرنے کا، اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ تو نے روزے کے جو مقصد مجھے شروعات میں بتا دیے تھے، میں نے ان مقصدوں کو حاصل کیا کہ نہیں کیا۔
وہ ہدف، وہ ایم جو اللہ تعالیٰ تو نے اس روزے کے پیچھے رکھا تھا وہ مجھے ملا کہ نہیں ملا؟ ورنہ ہمارے یہاں تو افسوس یہ کہ خاتمے کے وقت ہم اور زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں دنیاوی مصروفیات میں. جہاں رمضان کا اینڈ آیا، عبادتیں کم، گھومنا زیادہ، رات بھر جاگنا، رات بھر گھومنا، وقت ضائع کرنا، عبادتوں سے دور ہونا، دن کے اندر پورے دن پڑے رہنا اور سمجھنا ہمارا روزہ ہے. پوری رات سو رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ پوری رات چاہے اب عبادت بھی کر لے، اگر آپ صبح کی فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو وہ رات جاگنا آپ کا کسی کام کا نہیں. فرض اگر نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہماری امت کا یہ حال کہ رات تو پوری جاگ رہے ہیں اور دن پورا سو رہے ہیں. کوئی 3 بجے اٹھتا ہے، کوئی 4 بجے اٹھتا ہے، جب تک کہ ظہر بھی قضا ہو جاتی. آخری وقت زیادہ اہمیت کا وقت ہوتا ہے، یہ آخری عشرہ. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. اشتد وشد المئزر، سختی کرتے، اپنی کمر کس لیتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. رات بھر جاگ کر عبادت کرنا. اب ایک اور معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رات شروعات ہوتی ہے 12 بجے سے، رات کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے. آپ نے افطار کیا، رات شروع ہو گئی ہے، جاگنے کی رات چالو ہو گئی، عبادت چالو ہو گئی ہے. تب سے آپ کو اپنے کام پر لگ جانا ہے. پہلے تراویح کے پہلے، عشاء کے پہلے قرآن پڑھنا، عبادت کرنا، عشاء کے بعد عبادت کرنا. نہ یہ کہ 12-1 بجے جاگنا، اچھی بڑھیا مسجدوں میں آ کے سحری کرنا، کام ختم ہو گیا. آج کل تو آخری عشرے کو کھانے پینے کا دن بنا لیا گیا ہے مساجد کے اندر. صرف کھانا پینا، سحری کے انتظامات کرنا، کھانے پینے میں 2-3 گھنٹے ضائع کرنا، ہو گیا افطار، جاگ لیے رات، کر لی سحری. یہ رات جاگنے کا مقصد نہیں، یہ آخری وقت چل رہا ہے، رمضان کا آخری حصہ ہے. یہ ہے تزکیے کا وقت کہ اللہ تعالیٰ جب رمضان کا آغاز ہوا، مجھے علماء کرام نے آیتوں کے ذریعے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزوں کو ایسے ہی فرض کیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا. فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس پورا رمضان ہے، ان کے پاس پورا رمضان نہیں ہوتا تھا، پر روزے کا مقصد ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر، کم پر راضی ہونا، دین پر عمل کرنا، یہ جذبہ تمہارے اندر آ جائے. یہ مقصد تھا روزے کا. کیا میرے اس پورے 21-22 روزوں میں مجھے وہ حاصل ہوا؟ یہ روزے کی بھوک، یہ گرمی کی شدت والی گرمی کی پیاس، کیا اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے دل میں پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ آگے آنے والے دن، اللہ تعالیٰ آگے آنے والا 11 مہینہ میں تیری رضا پر گزاروں گا؟ اگر ہاں تو الحمدللہ میں نے روزہ رکھا، اگر نہ تو بچے ہوئے دن میں کوشش کرنا. رمضان کے روزے کا مقصد مجھے علماء کرام نے ابتدا کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کا ایک مقصد یہ بتاتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اپنے اندر کے تکبر، ایگو، ایٹیٹیوڈ، اپنے آپ کو بڑا ماننے کا جذبہ کمزور کرو. ورنہ ہمارے یہاں تو صرف انانیت کے دعوے ہیں، میں نے کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں صرف میں کے دعوے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ یہ تیرا میں توڑنے آیا ہے. آج خاص طور پر یہ جو رمضان ہمارے سامنے 3 سالوں سے چل رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے مارچ تک کے روزے پھر بھی ٹھیک تھے، اپریل جیسے ہی آغاز ہوا روزے کی شدت بڑھ گئی، گرمی کی شدت بڑھ گئی، شام ہوتے ہوتے ہماری حالتیں خراب ہونے لگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس خراب حالت میں تجھے تیری اوقات یاد آنا چاہیے کہ اگر میں پانی نہیں دوں تیرا بدن کام نہیں کر پائے گا. صرف پانی چھین لوں، اگر پانی کی نعمت تم لوگوں پر سے ہٹا دوں، تمہاری اوقات اور حیثیت کیا؟ بڑے بڑے دعوے، تکبر کے دعوے، اتراتے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. کسی کو علم کا گھمنڈ ہے، کسی کو ذمہ داری کا گھمنڈ ہے، کسی کو پیسے کا گھمنڈ ہے، کسی کو جسم کا گھمنڈ ہے. اللہ کہتا ہے یہ روزہ تجھے توڑنے کے لیے آیا ہے کہ تو صرف اللہ کے آگے جھکنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرے، رب العالمین کو بڑا مانے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرے کہ رب العالمین بڑا تو ہے، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں. اللہ میں نے اپنے آپ کو چھوٹا مان لیا، میں نے اس بات کو مان لیا کہ میرا یہ جسم تیرے کھانے اور تیرے پانی سے کام کرتا ہے، اگر تو یہ ایندھن دینا مجھے بند کر دے میرا جسم کام نہیں کرے گا. ظہر تک تھکنے لگتے ہیں، عصر تک چڑچڑے ہو جاتے ہیں، مغرب تک کام کرنا بند ہو جاتا ہے. ہم میں سے زیادہ تر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ عصر بعد فون اٹھانا اچھا نہیں لگتا ہے، زیادہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، اگر کوئی کام کے لیے ہاں نہ ہو جائے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. کیوں؟ اللہ نے صرف پانی چھین لیا ہے، گرمی ہے پانی نہیں پی پا رہے ہیں اور یہ باڈی کام نہیں کر رہی ہے. اور مغرب بعد جب پانی پی رہا ہے اتنا پانی پی رہا ہے کہ آدھے گھنٹے چل نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تیری اوقات تو دیکھ کیا ہے، اگر میں روک لوں تو کام نہ کر پائے، زیادہ دے دوں تو کام نہ کر پائے، تیری اوقات کیا ہے. اس کے بعد بھی تکبر،
اس کے بعد بڑائی، بڑے بڑے جملے، لوگوں کی عزتیں گرانا، لوگوں کو ہلکا سمجھنا، لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں کرنا، جس کو چاہے جو چاہے جملے بولنا۔ رب کہتا ہے روزے کا مقصد ہے تو اللہ کو جان، اللہ کی عظمت کو جان، اللہ کی بڑائی کو جان۔ یہ وقت ہے اس تزکیے کا، یہ وقت ہے اس پر غور کرنے کا کہ اللہ رب العالمین اس روزے کے اندر میں وہ سیکھا کہ نہیں سیکھا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جو اپنا تزکیہ کرے، سیلف اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کے بارے میں غور کرے۔ کسی اور کا فیصلہ کرنے کے اللہ نے مجھے اوقات نہیں دی کہ میں کسی اور کا فیصلہ کروں، وہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، ان کا کیا عمل، ان کا کیا عمل، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا کاروبار، ان کا کاروبار۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کے بارے میں غور کر، تیرے روزے نے تجھے کیا دیا، تیرے 22 روزوں نے تجھے کیا دیا، تیرے 22 دن کی پیاس نے تجھے کیا دیا، تیری 22 دن کی بھوک نے تجھے کیا دیا۔ اگر اللہ کی عظمت کا احساس دے دیا الحمدللہ، اگر تیرے دل نے یہ اقرار کر لیا، اگر تیرے جسم نے اقرار کر لیا کہ اللہ وہ کروں گا جو حلال، کیونکہ طاقت صرف تیری ہے، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ اللہ یہ پانی نہیں مل رہا تھا نا، بدن کام نہیں کر رہا تھا، اللہ میں کمزور ہو گیا تھا، اللہ گاڑی چلانے میں دقت آتی تھی، اللہ پیدل چلنے میں دقت آتی تھی، اللہ کاروبار کرنے میں دقت آتی تھی، اللہ اگر میں اے سی میں سو جاؤں تب بھی میرے پیٹ میں درد ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھ سے کھانا پانی چھین لیا تھا۔ اللہ کہتا ہے اس وقت اپنا تزکیہ کر، یہ رمضان کے آخری حصے میں اپنا تزکیہ کر۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ محنت کیا کرتے تھے، پہلے دوسرے کے مقابلے تیسرے میں آپ زیادہ محنت کرتے تھے، کیونکہ اب بالکل اینڈ ہو رہا ہے، اب ختم ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جن کو یہ گرمی کے روزے ملے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ایمان کو آزمانے کا ہمیں پیارا موقع عطا کیا، ورنہ پانی تو گھر میں موجود تھا نا، ٹھنڈا پانی سب کے گھر میں موجود تھا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن سے پوچھو روزہ ہر صاحب نہیں بنتا، طاقت نہیں ہے، پیاس کا مسئلہ ہے، نہیں رہ پاتے پانی بنا۔ اگر آپ رکھ پا رہے ہو تو کہو الحمدللہ اللہ تو نے مجھے چنا، تو نے مجھے توفیق دی، ورنہ میرے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی۔ ابھی اگر روزہ ختم ہوگا عید کے دن سے میں دن بھر پانی پیوں گا، ایک گھنٹے پانی پیوں گا، افطار کرنے کے بعد بار بار پانی پیتا ہوں، پر اللہ اگر میں فجر سے مغرب تک پیاسا ہوں یہ تیری توفیق ہے، یہ تو نے مجھے توفیق عطا کی، ورنہ میری کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ اللہ تو مجھے صبر دیتا ہے کہ 5 مرتبہ روزے کی حالت میں کم سے کم 2 مرتبہ میں مسجد آتا ہوں، گھر پر وضو بناتا ہوں، ٹھنڈا پانی کلی کے لیے منہ میں ڈالتا ہوں، یہ پانی یہاں تک آ رہا ہے، زبان تک جا رہا ہے، پر حلق تک نہیں آ رہا، کیونکہ تیرا ڈر میرے دل کے اندر۔ میں کہتا ہوں وضو جب ہم کرتے ہیں نا، یہ کلی، یہ سب سے بڑا مومن کا امتحان ہوتا ہے کہ کلی میں پانی حلق کے آس پاس تک جا رہا ہے پر نیچے نہیں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عظمت تیری ہے، بڑائی تیری ہے، کبریائی تیری ہے، میں پیاسا تیرے لیے ہوں، یہ پانی ٹھنڈا ہوگا اپنی جگہ، جسم کو پیاس لگی ہے اپنی جگہ، پر اللہ یہ جسم تجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنا تزکیہ کر لیا کہ تیری رضا کے لیے میں پانی بھی چھوڑ سکتا ہوں، تیری رضا کے لیے اپنے جسم کی بنیادی ضرورت جب میں پانی چھوڑ سکتا ہوں، اللہ رمضان بعد میں حرام بھی چھوڑ دوں گا، اللہ میں غلط بھی چھوڑ دوں گا، اللہ میں دھوکہ بھی چھوڑ دوں گا، اللہ قبضے کی دکان چھوڑ دوں گا، اللہ قبضے کا مکان چھوڑ دوں گا، اللہ حصے داری میں گڑبڑے چھوڑ دوں گا، اللہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، اللہ حرام چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں اپنا تزکیہ کرو۔ روزے کا مقصد شریعت نے ہمیں بتایا کہ روزہ صرف کھانا پینا رکنا نہیں ہے، روزہ زبان کو روکنا، روزہ جسم کو روکنا، روزہ حرام سے روکنا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی کا فرمان کہ جو انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، کوئی فائدہ نہیں اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے۔ مطلب اگر زبان گندی ہے، اگر زبان جھوٹی ہے، اگر جسم جھوٹ بولتا ہے، اگر تیرا کاروبار غلط ہے، تو تیرا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا تجھے کچھ نہ دے گا۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے ہمیں، اللہ بچائے ایسے عمل سے ہمیں کہ اللہ کے سامنے جائیں 30 سال 40 سال روزے رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کہے تیرے روزے نے تجھے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ دیا، کیونکہ تو نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا تھا۔ تو نے روزہ تو رکھا تھا پر تیرا جسم بھوکا تھا، تیرا جسم پیاسا تھا، روزے کا مقصد جو میں نے تجھے دیا تھا وہ تو سمجھ کر نہیں آیا۔ یہ آخری وقت ہے تزکیہ کرنے کا کہ میں اس بات کو سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا ہے۔ دیکھیں زبان کا کیا معاملہ ہے، بہت آسان ہوتا ہے چلانا، زبان چلانا بہت آسان ہوتا ہے، پر اس چلائی گئی زبان کا جب حساب ہوگا نا وہ بہت مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے کوئی لفظ کوئی سینٹنس ایسا نہیں ہوتا پر جب نکلتا ہے تو فرشتے لکھتے ہیں، انٹری ہے، ہر بات کی انٹری ہے۔ تو زبان چلانا بہت آسان ہے
پر زبان کا حساب دینا بہت مشکل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اگر کوئی مجھے دو جبڑوں کے درمیان زبان اور دو پیروں کے درمیان شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ وہ صحیح استعمال کرے گا, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. زبان پر کنٹرول کر, میں تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ روزہ ہمیں سکھانے آیا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی روزے میں ہو اور کوئی انسان اس کے ساتھ غلط بات کرے تو وہ اتنا جواب دے کہ بھائی انی صائم, میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, میرے ساتھ برا مت کر, مجھے برا مت بول, گندی زبان استعمال مت کر, کیونکہ میں روزے سے ہوں. یہ وقت ہے اپنا تزکیہ کرنے کا, یہ وقت ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ اس روزے سے میں نے کیا حاصل کیا. کیا میں نے اس روزے سے شکر ادا کرنا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اللہ اکبر. عام دن چھوڑیے, اس رمضان میں آخری کے ان 3-4 روزوں میں جب دسترخوان پر آپ بیٹھے, جب اذان ہوئی, آپ نے کھجور کھائی اور کھجور کھانے کے بعد جب آپ نے ایک گھونٹ پانی حلق کے نیچے اتارا, آپ کو احساس ہوا پانی کتنی بڑی نعمت ہے. کیا نعمت ہے اللہ تیری. ویسے ہی روزانہ پیتے تھے ہم تو, گھر گئے بچوں کو بلا رہے پانی لا کے دینا, گاڑی میں سے بوتل نکالی پی لی, دکان پر گئے واٹر کولر سے پانی نکال کر پی لیا. کبھی کہا ہر گھونٹ پر, کبھی کہا گلاس پی کر الحمدللہ اللہ تو پانی پلاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہی تو مقصد ہے روزے کا, کہ تجھے اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنا آ جائے کہ اللہ کھانا تیری کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ پانی تیری کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اگر تو یہ پانی نہ دے تو ہمارا کیا انجام ہوگا. جس پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, جتنی بھی زمین پر زندہ چیزیں ہیں ہم نے سب کو پانی سے پیدا کیا. یعنی سب کی زندگی کا دار و مدار, یہ ساری زندگی پانی پر ڈیپینڈ ہے. اگر پانی ہٹا لیا جائے یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے پانی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. کھانا اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یہ رمضان کے بعد جب رمضان گزر جائے میں اپنا تزکیہ کروں کہ اللہ تعالیٰ تیری ہر نعمت کا شکر ادا کروں گا. ورنہ ہم لوگ تو ناشکر ہیں. کسی نے آ کر پوچھا کاروبار آ رہے ہے, پوچھو ہی مت, بہت برا حال ہے, بالکل نہیں چل رہا ہے. اللہ کھانا دے رہا ہے, پانی دے رہا ہے, کاروبار چل رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, سب ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی ناشکری. کھانا کھا کے ناشکری, پانی پی کے ناشکری, زندہ ہے تو ناشکری, صحت ہے تو ناشکری. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے, اللہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ, بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہ روزہ, یہ تزکیہ, یہ وقت, یہ آخری جو عشرہ چل رہا ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے آیا کہ اب تو کم سے کم اللہ کا شکریہ ادا کر لو کہ اللہ تو نے مجھ سے 22 روزے رکھوائے, الحمدللہ. اللہ تیرا شکر. ورنہ میں پیاس برداشت نہیں کر پاتا, میں بھوک برداشت نہیں کر پاتا, میں گرمی برداشت نہیں کر پاتا. اللہ تیرا شکر ہے. اور جب پانی پیو دسترخوان پر, جب کہو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, جب یہ جملہ کہو تو ساتھ میں کہو الحمدللہ. اللہ تیرا شکر, اللہ تیرے پانی کا شکر, اللہ تیرے کھانے کا شکر, اللہ تیرے فروٹس کا شکر, اللہ تیری نعمتوں کا شکر, اللہ تیرے دسترخوان کا شکر. ورنہ بندہ تو بڑا ناشکرا ہے, رب کا کب شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے, سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنو, اے انسانو, اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. اللہ نے تیرے چاروں طرف نعمتوں کا انبار رکھا ہے, کس کس نعمت کا انکار کرے گا, کس کس نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا. یہ روزہ سکھانے آیا ہے شکر. اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. یہ روزہ, یہ آخری عشرہ, یہ تزکیے کا وقت ہمیں بتانے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی بھوک اور اپنی پیاس کی طرح دوسروں کی بھوک پیاس کا بھی احساس رکھوں گا. غریب, محتاج, فقیر, کئی ہمارے قریبی رشتہ دار جو تکلیف کے عالم میں ہیں, یہ رمضان ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں, ہم ان تک ضروریات کا سامان پہنچائیں. عید کے لیے جب خود کے بچے, خود کے گھر والوں کے لیے تیاری کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی تیاری کریں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان الصدقۃ علی المسکین صدقہ والصدقۃ علی ذوی الارحام, کہ صدقہ جب کسی عام انسان پر کیا جائے تو ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے, اور صدقہ جب رشتہ دار پر کیا جائے 2 ثواب ملتے ہیں, ایک رشتہ نبھانے کا, دوسرا صدقہ کرنے کا. کتنے رشتہ داروں کا ہم خیال رکھتے ہیں؟ ہم بانٹنے جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کس کس محلے میں کٹ تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور پتہ چلے میرے خود کے رشتہ دار بھوکے ہیں.
میرے قریبی تعلقات والے بھوکے ہیں، میرے آس پڑوسی بھوکے ہیں، میں نے ان کے حالات کو نہیں جانا، میں نے ان کے گھر پریشانیوں کو نہیں جانا، میں ان کے یہاں پوچھنے نہیں گیا۔ اللہ رب العالمین کیا مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ یہ روزہ، یہ تزکیے کا وقت مجھے یہ بتانے آتا ہے کہ اللہ جب میں بھوکا تھا، اللہ جب میں پیاسا تھا، یہ جسم لاغر تھا، یہ جسم کمزور تھا، اللہ اس بھوک نے مجھے بتایا کہ مجھے دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ ابھی رمضان میں بھی کروں گا اور رمضان بعد بھی مدد کروں گا انشاءاللہ، جتنی تو اللہ مجھے طاقت دے۔ اللہ یہ نہیں کہتا، ارے ہمارا رب تو اتنا رحیم اور غفور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتق النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرو۔ اب اس جملے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سینس لیس بات ہے؟ کون کرتا ہے کھجور کا ٹکڑا صدقہ؟ کبھی کسی نے کیا آپ میں سے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا ہو؟ کریں گے تو کم سے کم پوری کھجور دیں گے ہم، ٹکڑا کون دیتا ہے؟ پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جنت اتنی آسان ہے، رب کی رضا اتنی آسان ہے کہ اگر تو آدھا ٹکڑا بھی صدقہ کرے گا رب ثواب دے گا انشاءاللہ۔ رب ایسا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین خود حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے نا، میں اس صدقے کو ویسے لیتا ہوں جیسے کوئی جانور کے بچوں کو تم لوگ پالتے ہو، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب اللہ کے پاس فیصلے کے لیے جاؤ گے، اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، تم اللہ تعالیٰ سے کہو گے اللہ یہ صدقہ، یہ خیرات کہاں سے آیا؟ اللہ کہے گا تیرا وہ صدقہ میں نے اتنا بڑا بنا دیا۔ عطا کرو، مدد کرو، لوگوں کو دو۔ ارے ہم تو مومن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے میں رحم کرنے میں، مدد کرنے میں، تعلقات نبھانے میں ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے کہ ایک جسم کے اندر اگر کوئی حصے کو تکلیف ہو جائے پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ویسے ہی ہم نے مومنوں کو بنایا ہے۔ کیا میرے اندر احساس ہے؟ کیا میرے اندر دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے؟ کیا میرے اندر غریبوں کی تکلیف کا احساس ہے؟ کیا میرے اندر بیماروں کی تکلیف کا احساس ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، اور نہیں تو اس کا مطلب میں مومن کہاں ہوں؟ میں نے کہاں اپنے آپ کو مومن بنایا؟ یہ روزہ مجھے دوسروں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے کہ میرے اندر اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ روزہ مجھے میرے جذبات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ کیا کنٹرولنگ اللہ نے ہمیں دی؟ جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا، کنٹرول، پانی کھانا بند، خواہشات بند۔ جب تک مغرب نہ ہو تب تک کتنے کنٹرول کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں۔ نہیں سوچئے نا کہ اگر ہم چاہیں تو کیا کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اگر ایک مومن چاہے کیا کنٹرول نہیں کر سکتا؟ کئی لوگ گٹکا تمباکو کھاتے ہیں اور اس کے بعد بھی روزے رکھتے ہیں۔ آپ عام دنوں میں ان سے کہو ارے صاحب نہیں چلتا، دن تھوڑی نکلتا ہے، کھانا پڑتا ہے، کام ہی نہیں چلتا ہے اس کے بنا۔ رمضان میں کیسے کنٹرول کرتے ہیں ہم لوگ؟ حرام سے رک جاتے ہیں، حلال سے بھی رک جاتے ہیں، حلال پانی نہیں پی رہے ہیں، حلال کھانا نہیں کھا رہے ہیں، حلال بیوی حرام ہو جاتی ہے، سب کرنے کو تیار۔ تو کیا رمضان کے بعد حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ حرام سے دور نہیں ہو سکتے؟ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے؟ یقیناً بچا سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے تزکیہ کرنے کا، یہ آخری وقت ہے، آخری عشرہ ہے، آخری دن ہے۔ اگلے سال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کیا ملے گا کیا نہ ملے گا۔ جو بچا ہوا ہے اسے جی لو، جو بچا ہے اسے استعمال کر لو۔ جتنا وقت بچا ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے، صدقے کر کے، خیرات کر کے، عبادتیں کر کے، ذکر کر کے، نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کر، جو نیکی جو عبادت آپ سے بن سکتی ہو وہ کر کے اپنے رب کو راضی کرو۔ ارے یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ وہ مہینہ جس میں جنت کی ساری کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، بند نہیں کی جاتی، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کھولے نہیں جاتے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، اللہ نیکیوں کا ثواب بڑھا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ایک رات لیلۃ القدر ایسی کہ ایک رات عبادت کر لو 1000 مہینوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنی ساری نیکیاں رب بانٹ رہا ہے، اور اگر کوئی سمیٹ نہ پائے اس کا مطلب اس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا، اپنے آپ کو چیک نہیں کیا، اپنے عمل کو چیک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ اور تزکیہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، رب کا ذکر کیا اور نمازیں قائم کی۔ لیکن تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کے بارے میں سوچو، آخرت کا تصور اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو سنیں گے نا تو آخری عشرے کے آپ کے خطبے میں جہنم کا ذکر آتا تھا،
قبر کا ذکر آتا تھا، موت کا ذکر آتا تھا، آخرت کو بار بار آپ یاد دلاتے تھے تاکہ دل میں لرزہ آئے اور بندہ عبادت کرے، دل میں لرزہ آئے اور بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، روئے، گڑ گڑائے، ضدی بندہ بن جائے اور رب العالمین سے اپنی مغفرت کی دعا کرے۔ یہ آخری عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے معاف کرتا ہے، کیوں نہ ہم ایسی کوشش کریں کہ آپ کا اور میرا نام بھی ان معاف کیے ہوئے لوگوں میں لکھا جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمارے بارے میں بھی اللہ کہہ دے کہ ان بندوں کو تمام کو میں نے معاف کر دیا اور جنت ان کے لیے فائنل کر دی۔ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ آخری عشرہ ہے، تزکیہ کرو، محنت کرو، اپنے آپ کو زندہ کرو، جتنی اللہ نے طاقت، توفیق، قوت عطا کی ہے پوری کی پوری عبادت پر لگا دو، وقت ضائع کرنے سے بچو، باہر گھوم کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، محلوں میں گھوم کر وقت ضائع مت کرو، یہ قیمتی وقت ہے، اسے استعمال کرو۔ انہیں مختصر باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر، تو رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے رب، اے رب، ہم تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج ہیں۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں نا، اے اللہ ہم تیرے آگے محتاج ہیں نا، اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر ہیں نا، اے اللہ یہ سر تیرے علاوہ کہیں نہیں جھکتا، اللہ یہ ہاتھ تیرے علاوہ کہیں نہیں اٹھتے، اللہ اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ ہم بندے بن کے، اللہ ہم فقیر بن کے، اللہ ہم محتاج بن کر تو اس سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم قبر سے ڈرتے ہیں، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ کر دے، اے اللہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ کر دے، اے اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنی پکڑ سے ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ ہم یہ روزہ تیرے لیے رکھتے ہیں، اللہ یہ پیاس تیرے لیے برداشت کرتے ہیں، اللہ یہ بھوک تیرے لیے برداشت کرتے ہیں، اے اللہ ہم بندوں کی بھوک کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری پیاس کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما لے، اے اللہ ہماری نمازیں قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے صدقات قبول فرما لے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما دے، اے اللہ جو تکالیف میں ان کی تکالیف کو دور فرما دے، اے اللہ ہم اپنے گھروں میں سکون سے افطار کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، پر ہمارے کئی بھائی کافروں کی قید میں ہیں، اللہ تو ان کے رہائی کے راستے فرما دے، اے اللہ تو ان کی رہائی کے راستے فرما، اے اللہ تو ان کی رہائی کے راستے فرما، اے اللہ ہم بہت خوش ہیں اپنے گھروں میں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اللہ وہ اپنے گھر اور اپنے بچوں سے دور ہے، اللہ تو انہیں صبر عطا فرما، اے اللہ تو انہیں صبر عطا فرما، اے اللہ تو انہیں صبر عطا فرما، اے اللہ ان کے بچوں کا مددگار بن جا، اے اللہ ان کے گھر والوں کا مددگار بن جا، اے اللہ غیب سے راستے بنا، اے اللہ ظالم کو کمزور فرما، اے اللہ ظالم کو کمزور فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد کر، اے اللہ بے سہاروں کی مدد کر، اے اللہ مومنوں کی مدد کر، اے اللہ بے گناہوں کی رہائی کے راستے بنا دے، اے اللہ رہائی کے راستے بنا دے، اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کے بچوں کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کے گھر والوں کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، پر تیری رحمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اللہ اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو غفور ہے نا، اے اللہ تو غفار ہے نا، اے غفور معاف فرما دے، اے رحمان رحم فرما دے، اے رحیم رحم فرما دے، اے اللہ دعا قبول فرما لے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔